الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، 3-4 دن پہلے لاہور کے کوئی مفتی صاحب ہیں، مشاہد حسین صاحب، انہوں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کے خلاف بہت ہی نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے اور اپنے رویے کو بھی جارحانہ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ غفران سیالوی صاحب جو کہ اپنے مزاج کے اندر بہت زیادہ گرمائش رکھتے ہیں اور نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، اور کوئی بھی ہو اس پر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ ویڈیو کافی دوست احباب تک پہنچی، بہت سارے علماء نے اس حوالے سے میسیجز بھی کیے اور فون بھی کر کے بتایا کہ یہ آپ نے اچھا کیا کہ قبلہ مفتی صاحب میدان کے آدمی ہیں اور ایک عظیم انسان ہیں اور ہمارے اہل سنت کے محسن ہیں اور ان کی خدمات جلیلہ ہیں، تو ہمیں ان کے دفاع کے لیے میدان میں اترنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے اکابرین کے بارے میں بولے تو اکابرین خاموش رہیں، مگر جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا جواب دیں۔ یہ دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے اور ہمیں معاشرے کا دستور بھی یہی بتاتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے دوست احباب بھی ہیں جنہوں نے پرسنل میں مجھے میسیجز کیے، اور پہلی بار یہ بھی ہمیں معلوم چلا کہ ہمیں انڈیا کے اندر بھی اور بھارت میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں سے بھی کچھ احباب نے کمنٹس وغیرہ بھی کیے، اور ایک بات بڑی شد و مد کے ساتھ انہوں نے پوچھی مجھ سے کہ آپ جو ہے دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ پوچھی، اور جو میرے دوست احباب علماء ہیں انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس حوالے سے واضح کریں، چونکہ اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ میرے پاس امام اہل سنت رحمہ اللہ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اور یہ مطالعے میں تو رہتا ہی ہے، اور اس کی جلد نمبر 21 ہے، اور اسی جلد کی جو ہے وہ کچھ مقامات اٹھا کے مشاہد حسین صاحب نے بھی اپنی ویڈیو کا حصہ بنائے تھے۔ میں سر دست یہ بات کلیئر کر دوں کہ اہل سنت کے علاوہ موجودہ دور کے اندر جتنے بھی فرق باطلہ ہیں، اہل سنت کے علاوہ، اور اہل سنت وہی ہیں کہ جن کی تعیین اور جن کا تعارف اور جن کی پہچان جو ہے وہ بریلویوں سے بنی ہوئی ہے، اور یہی وہ فرقہ ناجیہ ہے، یہی وہ گروہ ناجیہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے طریقے پر ہے، جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، جو بالکل اہل سنت کے منہج پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے گروہ ہیں ان سب کو میں فرق باطلہ قرار دیتا ہوں، اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ، اس میں مجھے کوئی وہ کسی کا کوئی ڈر اور کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی حیاتی ہوں یا وہ دیوبندی مماتی ہوں، اور یا پھر وہ غیر مقلدین ہوں یا پھر وہ شیعہ ہوں۔ ان سب کے بارے میں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان سے شادیاں کرنا، اور معلوم چلنے پر ان کے ذبائح کے بارے میں ایک واضح جو ہے
ذبح کے بارے میں ایک واضح موقف رکھتا ہوں، اور وہ میرا موقف یہی ہے جو امام اہل سنت نے بیان کیا ہے۔ مثلاً ان میں سے امام اہل سنت سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ جو دیوبندی حضرات ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے اس کا تفصیلی جواب دیا، اور تفصیلی جواب یہی ہے کہ ان دیوبندیوں نے، چاہے وہ ان کی تحذیر الناس ہو یا پھر اسماعیل دہلوی کی جو ہے وہ تقویت الایمان ہو، حفظ ایمان ہو، جو بھی کتابیں ہیں، یا رشید احمد گنگوئی کا جو ہے یہ فتاوی رشیدیہ ہو، یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوئی کا، جس کے اندر اس نے نسبت کی ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور قاسم نانوتوی نے اس طرح کی عبارتیں بھی لکھی ہیں کہ اگر آ بھی جائے، ممکن ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، یعنی اس نے کلی ممکن قرار دی ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک اور حضور سے آج تک جتنا علماء حقہ اور فرقہ ناجیہ جماعت اہل سنت و جماعت چلی ہوئی آ رہی ہے، ہم اس کو کلی ممتنع سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نہ امکان ہے، نہ کوئی سوچ ہے، یعنی کسی طرح کا بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز اس وجہ سے نہیں ہوتی، دیوبندیوں کے پیچھے، چاہے وہ دیوبندیوں کی حیاتی ہوں یا مماتی ہوں، ان میں سے نکلے ہوئے دیوبندیوں کے اندر ان کی نانی ہو کوئی جماعت ان کی نواسی ہو، کوئی ان کی دادی ہو، کوئی ان کی پوتی ہو، جیسے یہ طاہر اشرفی وغیرہ ہے، اس سے تو اب دیوبندی بھی بڑے جو ہے نا وہ پریشان ہوئے میں آج کل مدارس کی رجسٹریشن کے سلسلے میں، چاہے وہ 5 پیری ہوں، 1 پیری ہو، 2 پیری ہو، کوئی بھی دیوبندی ہو، ان کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے جب ان سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد حسام الحرمین آپ نے لکھی، اور اس پر حرمین طیبین کے علماء نے تصدیق بھی فرمائی اور سائن فرما دیے، اور فرمایا کہ ان کی جو عبارات ہیں اور ان کے مصنفین جو ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کے پیچھے ہماری نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو باتیں انہوں نے منسوب کی ہیں وہ کفر تک ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، موجودہ دور میں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ چلو تھانوی نے جواب دیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں لکھا، اور پھر اسماعیل رشید احمد گنگوئی کے بارے میں، قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا، اور میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، امام اہل سنت نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پر لزوم کفر ہے، یعنی اس کی عبارتیں بتاتی ہیں، چونکہ وہ امام اہل سنت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کوئی جواب نہیں آیا، تو پھر امام اہل سنت نے لزوم کفر کہہ کر بات کو جو ہے وہ اپنی فتاوی شریف کے اندر لکھا ہے، اور باقی جنہوں نے جواب دیا تو ان پر پھر آپ نے کفر کے فتوے لگائے۔ اب یہ جو موجودہ دور کے دیوبندی حضرات ہیں، یہ ذریت ہے، کس کی ذریت ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی کی ذریت ہے، قاسم نانوتوی کی ذریت ہے، اور یہ جو رشید احمد گنگوئی ہے اس کی ذریت ہے۔ تو اب ان کی کتابوں کے اندر، یعنی اس فتاوی رشیدیہ کے اندر اب بھی یہ عبارت ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور یہ چھاپ رہے ہیں۔ یہ محمد علی کارخانہ اسلامی کتب، دکان جو ہے نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اور اردو بازار کراچی۔ اسی طرح ان کی اور کتابیں بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، مطالعے میں رہتی ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو اب تک یہ جو ہے وہ ان کے اندر چھپتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے اکابرین کی عبارتوں سے راضی ہیں، اور یہ ان کے سالانہ پروگرام کرتے ہیں۔ اور پھر ابھی حالیہ دنوں میں جامعۃ الرشید کے کوئی ہیں مفتی رشید احمد صاحب، ان کی ویڈیو ایک بندے نے مجھے بھیجی، اس میں وہ تعویل کر رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف تھانوی جو ہے وہ رسول اللہ، جس کے بارے میں امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں پورا لکھا ہے کہ تھانوی کے جگر پر جو ہے یہ کاری ضرب ہے کہ اس نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے۔
تو ایسے لوگوں کو ان کے پیچھے ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی یعنی جامعۃ الرشید کا جو ہے وہ استاد یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ تعویل ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھا رہا ہے تھانوی صاحب اپنا، اور آج کے دور کے یہ تعویل کر رہے ہیں۔ تو ان کے پیچھے کوئی نماز نہ میرے مشائخ نے کبھی اجازت دی، میرے اساتذہ نے اجازت دی، اور نہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ قائل ہوں، بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ دیوبندی جو حیاتی ہیں وہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر کہیں ایسی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی ہمارا بزرگ اگر ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ اہل سنت کے اندر، بلکہ میں تو ان کو سنی نہیں کہوں گا جو مولا کائنات کو صحابہ کرام میں سے، خلفائے راشدین میں سے افضل قرار دیتے ہیں، وہ تو شیعہ ہیں۔ میں تو ان کو سنی نہیں کہوں گا، وہ سنی ہیں ہی نہیں، یعنی کہ شیعہ اور ہمارے اہل سنت کے مابین فرق یہ ہے کہ ہم افضل الصحابہ بعد الانبیاء وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو مانتے ہیں، اور اب جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اہل سنت کی طرف اور بریلویوں کی طرف، ان میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو مولا کائنات کو جو ہے وہ افضل مانتے ہیں، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ تبرعی رافضی ہیں اور سیدھا سیدھا یہ شیعہ ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر ان کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ماضی قریب کی بات ہے، جامعہ نظامیہ لاہور کے شیخ الحدیث حافظ الملت علامہ عبدالستار سعیدی زید اشرف ہونی ہمارے بزرگ عالم ہیں، ہمارے اساتذہ کے دوستوں میں سے ہیں، بلکہ ہمارے اساتذہ تو ان سے پہلے پڑھے ہیں۔ میرے استاد صاحب استاد العلماء فخر الملت مفتی غلام نبی فخری رحمہ اللہ، وہ تو بہت پہلے پڑھے ہیں جامعہ نظامیہ میں، اور حضرت صاحب تو بعد میں آئے، کیونکہ قبلہ استاد صاحب عبدالتواب اسروی رحمہ اللہ اور اس زمانے کے لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ جب گئے طاہر رضا بخاری اس کی والدہ کے جنازے میں گئے، تو ہوا یہ کہ اس جنازے میں سید ریاض حسین شاہ صاحب جو کہ پکا رافضی اور پکا شیعہ آدمی ہے، اس کو آگے کر دیا گیا، اور جب اس کو آگے کیا تو اس کی اقتداء میں عبدالستار سعیدی زید اشرف نے نماز کی ادائیگی کی، اور بعد میں جو ہے پھر ان کو فون کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بغیر میں اس کی اقتداء اور اتباع کی نیت کے بغیر میں کھڑا ہوا ہوں، چونکہ وہ صف بندی ہوئی، تو جب صف بندی ہوئی تو نہ ہم پیچھے نکل سکے اور نہ ہم آگے نکل سکے، تو پھر ہمیں مجبوراً کھڑا ہونا پڑا، اور بغیر اس کی نیت کے، یعنی کہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی اقتداء کی نیت علامہ عبدالستار سعیدی زید اشرف نے نہیں کی تھی۔ تو یہ ہمارے علماء کم سے کم اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو میں اپنے آج کل کے یہ جو نئے نئے مفتی آ گئے ہیں جو فقہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے اندر فقاہت نہیں ہے، تو کم سے کم آپ پہلے معلومات تو کریں، آپ معاملے کی چھان بین کریں۔ اگر ہمارا کوئی بزرگ، ہمارے کوئی اکابرین کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں اس بات کا بھی تو خیال کریں کہ آیا ان کی رضا شامل ہے، یا پھر وہ بغیر اقتداء کی نیت کے اٹھک اور بیٹھک کر رہے ہیں، اور بعد میں وہ نماز جو ہے وہ کیا کر لیں گے، دہرا لیں گے۔ مشاہد حسین صاحب، آپ نے کبھی سوچا علامہ عبدالستار سعیدی صاحب نے جو ریاض حسین شاہ کے پیچھے جنازہ پڑھا ہے وہ آپ نے باتیں سنی؟ ایسے ہی اکابرین پر آپ اتنی لمبی زبانیں نکال کر آپ لوگ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ جو سننے والے لوگ ہیں جو ایک اگر ہم کسی بزرگ کی تعریف میں کوئی کلمات کہتے ہیں، یاد رکھ لینا اکابرین کا ذکر کرنا اور ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر کو دیکھیے، علامہ عینی کو دیکھیے، یہ اپنے اکابرین کے فضائل اور ان کے بارے میں اچھے کلمات بیان کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم
مدرسین لوگ ہیں، اور پھر جب ہم کتابیں پڑھاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ سید میر شریف رحمہ اللہ کے اساتذہ یہ ہیں، ان کے شاگرد یہ ہیں، ان کی تصنیفات یہ ہیں، ان کے معاصر علماء یہ ہیں، ساتھی علماء یہ ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اگر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب نے کہیں نماز پڑھی بھی ہے تو کس صورتحال میں پڑھی ہے؟ کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ کس نیت سے کھڑے ہوئے تھے؟ بھئی ہم تو دیوبندیوں کے پیچھے اگر کہیں ایسی صورتحال میں پھنس بھی جائیں تو بغیر اقتداء کی نیت سے اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں اور بعد میں اپنی جو ہے وہ نماز پڑھا لیتے ہیں. اور پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی اعظم پاکستان کے دفاع میں جو ویڈیو بنائی ہے، بھارت سے بھی میسیجز کیے جا رہے ہیں، آپ کیا ان کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں؟ تو میری پچھلی ویڈیو اگر دوستوں نے سنی ہو تو اس کے اندر واضح طور پہ میں نے یہ کہا ہے کہ صدر مشرف صاحب کے دور کے اندر جب مدارس پر وار کیا جا رہا تھا تو بنوری ٹاؤن کے اندر یہاں پر ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ آئے. علامہ غلام محمد سیالوی رحمہ اللہ تھے، وہ میرے استادوں کے ساتھ ہی تھے، ہمارے استاد تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے استادوں میں سے بہت سارے اساتذہ تھے جو انہوں نے پڑھا، ان سے پڑھا بھی تھا. اور میرے استاد محترم فخر الملت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام نبی فخری رحمہ اللہ، اور جناب اس میں شہید ملت اسلامیہ جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر سرفراز نعیمی رحمہ اللہ، ہم یہ اس میں موجود تھے. اور اس میں یہ رفیع عثمانی بھی تھا، یہ دارالعلوم کراچی والا، اس میں انس نورانی صاحب بھی تھے. اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس وقت جو اندر گاڑیاں آئی تھیں دیگر دیوبندیوں کے علاوہ، چونکہ انتظام تو وہی کر رہے تھے، تو انس نورانی صاحب کی گاڑی بالکل محراب کے پاس آئی تھی اور ان کو وہاں لایا گیا تھا. وہ اپنا بیان دے کر کے وہ چلے گئے تھے. اور چونکہ اجلاس جاری تھا، سرفراز نعیمی صاحب رحمہ اللہ تنظیم المدارس اہل سنت کے قائد تھے اس زمانے کے اندر، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے میزبان اس وقت ہمارے استاد صاحب تھے. تو ہم آخر تک رہے. عصر کی نماز بھی جا کر جو ہے انہوں نے کنز ایمان مسجد میں ادا کی، اور مغرب کی نماز بھی جو ہے وہ کنز ایمان مسجد میں جا کے ادا کی. اس کے سامنے مسجد موجود تھی، وہ وہاں سے نکلے، وہاں نماز پڑھی، واپس آ کے پھر اپنی جو نشست تھی یہ بنری ٹاؤن کی مسجد کے اندر یہاں بیٹھ گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ دیوبندی کتابیں چھاپ رہے ہیں، اور چھاپنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کی عبارتوں سے راضی ہیں. جب یہ اپنے بڑوں کی عبارتوں سے راضی ہیں تو یہ تو پھر اپنے ایمان کا مسئلہ جو ہے ان کا مسئلہ ہے. اور میں انشاءاللہ اب کوشش کروں گا، سلیم اللہ خان صاحب نے اور دیگر نے جو بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اور پھر ہمارے بہت بڑے محدث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے جو گرفت کر کے جس طریقے کے الفاظ نقل فرمائے، انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں اس کو بیان کروں گا اور بتاؤں گا. تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ فرق باطلہ ہیں. اور اب تو مجھے ضرورت یہ بھی ہے کہ اہل سنت کی طرف جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں روافظ، اب تو ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہے. فتاوی رضویہ جو ہے یہی بات کہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقائق کی بنیاد پر بات کریں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس بزرگ سے رابطہ کیا جائے. اور یہ جو بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ آج کل کے یہ 25 سے 30 سال کے مفتیوں نے شروع کیا ہوا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی حال ہی میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب زیدہ شرف اوپر چڑھ دوڑے، اس سے پہلے عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرف اوپر چڑھ دوڑے، اور اب جو ہے وہ مفتی اعظم پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو لگام دی جائے. باقی میدان کے اندر ہمارے علماء کام کر رہے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ روافظ کے خلاف ہو یا دیوبندیوں کے خلاف ہو یا پھر دیگر جتنے بھی فرق باطلہ ہیں، ان تمام فرق باطلہ کے خلاف ہمارے علماء کام کر رہے ہیں. مگر یہ بات میں اس کا پھر اعادہ کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جتنے دیوبندی حضرات ہیں، چاہے وہ مماتی ہوں یا حیاتی ہوں، یہ ساری کی ساری روحانی ذریت ہے قاسم نانوتوی کی، اشرف علی تھانوی کی اور رشید احمد گنگوئی کی. یہ ذریت ہے روحانی، یہ اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنا
اکابر بھی کہتے ہیں فلہٰذا یہ ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہماری نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب